یہ یہ جھوٹ ہے، غلط کہا جا رہا ہے۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سردار اعلیٰ۔ اتنے مردوں کے بیچ ایک دم کھڑی ہوتی، وہ اپنے حواسوں کو بامشکل قابو کیے احترام سے بولی۔ سامنے ہی وہ اپنی کرسی پر جاہو جلال اور بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا اسے بغور پلک جھپکائے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ زاریسا خٹک، بیٹھ جائیں۔ اتنے سرداروں کے بیچ بیٹھ کر آپ سردار اعلیٰ کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتی۔ آپ جانتی ہیں اس غلطی کی آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی بھی پڑ سکتی ہے۔ تبھی ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ پورے جرگے میں بھن بھناہٹ شروع ہو گئی تھی۔ تبھی سردار ابراک میکائل خان نے ہاتھ اٹھایا، جس کی دہشت سے سب خاموش ہو گئے۔ زاریسا کی سرخ بھیگی آنکھیں ڈر و خوف سے بس اسے دیکھ رہی تھیں، جس کے ہاتھ میں اب پوری بساط تھی۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کھیل کو جیت کر اس کی جان لے بھی سکتا تھا اور اسے بخش کر اپنی شان و شوکت، عزت و مرتبے میں چار چاند بھی لگا سکتا تھا۔ یہی سچ ہے خاتون، آپ کے بھائی نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھ پر گولی چلائی ہے۔ سردار ابراک میکائل خان کی آواز ارد گرد کی دیواروں سے ٹکراتی اس کے کانوں پر ہتھوڑوں کی مانند گونج رہی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ اور وجیحہ شخصیت کا مالک تھا۔ محفل میں ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کا رعب، بات کرنے کا دبدبہ ہی کافی تھا سب کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے۔ وہ یہاں سے دور دور تک پھیلی زمینوں، پہاڑوں، کہکشاؤں ہواؤں کا سردار اعلیٰ تھا۔ یہاں اس کی حکومت چلتی تھی۔ کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بنا یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ محض 13 سال کا ہے سردار، وہ معصوم ہے۔ وہ کیسے آپ پر گولی چلانے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ بے قصور ہے۔ ضرور یہ اسے پھنسانے کی کوئی سازش ہے۔ زاریسا کے سر سے ہلکی سی چادر ڈھلکی، آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ وہیں ابراک کو لگا سینے میں دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ وہ گہرے سانس لینے لگا۔ پھر میری کیا غلطی تھی زاریسا، جو زندگی بھر کے لیے محبت کا روگ تم نے میرے حصے میں ڈال دیا؟ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ دیوانہ جو تم سے دن رات عبادت کی طرح محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ میرا کیا قصور تھا جو محبت کا فراق میرے نصیب میں تم نے لکھا؟ ابراک کی سخت شکایت کرتی تپش زدہ نگاہیں اس نازک حسین ملکہ مجسم سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اچھا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار ابراک میکائل خان بلند آواز میں غرایا۔ زاریسا اس کے اس انداز پر پہلی بار دیکھ کر خوف سے کانپ گئی۔ وہ کب اس کی سخت رویے کی عادی تھی؟ وہ تو اس کے نرم، محبت بھرے میٹھے لہجے کو پہچانتی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئیں۔ اگر اس بھرے جرگے میں آپ کے بھائی نے خود گواہی دے دی کہ ہاں وہ مجرم ہے، اس نے ہی مجھ پر گولی چلائی ہے، تو؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر شیطانیت سے مسکراتا وہ صوفے پر کسی شہنشاہ کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے پھیل کر بیٹھا۔ اس کی مست لائٹ براؤن آنکھیں عقاب کی طرح ہر ایک کے چہرے کے زاویے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سردار اعلیٰ کے لفظوں پر خٹک حویلی کے مردوں کے ساتھ آفریدی قبیلے کے مردوں نے بھی ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زاریسا سانس روکے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لب کانپ اٹھے، بے چین نگاہیں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ تبھی سردار ابراک میکائل خان کے طاقتور آدمیوں کے بیچ اس کا معصوم سا بھائی ہاتھ میں بیڑیاں پہنے سر اٹھا کر آتا دکھائی دیا۔ زاریسا نے منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا۔ دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہیں خٹک اور آفریدی قبیلے کے مرد بھی دنگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بولے چھوٹے میر، سچ کیا ہے؟ بتاؤ اپنی بہن اور اس جرگے کو، تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز کی گرج سنتے دل جی جان سے کانپا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بند ہونے کے کدار پر تھیں۔ اس شخص کی ہیبت سے اس کی روح جسم پرواز ہونے لگی تھی۔ ہاں، گولی میں نے چلائی تھی سردار اعلیٰ پر بدقسمتی سے وہ فوراً جھک گئے تو گولی ان کے سینے کی بجائے بازو کے اندر گھس گئی۔ میر کا اس وقت معصوم چہرہ چٹان سی سخت لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنا جرم بھرے جرگے میں ایسے قبول کر رہا تھا جیسے امتحان میں فخر سے ٹاپ کرنے پر اپنی محنت کی داستان سنا رہا ہو۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے۔
زاریسا سے اب مزید اور برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آپا کھوتی چلانے لگی اور اس کی طرف بھاگی کہ تبھی خٹک قبیلے سے اس کے تایا جو اپنے قبیلے کے نمائندے تھے اٹھتے اسے زبردستی بازو میں بھرتے روک گئے۔ ایسا مت کریں سردار اعلیٰ، اسے جانے دیں، وہ معصوم ہے۔ اس نے قلم کے علاوہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اسے ان سیاست کے فتنوں کا کچھ نہیں پتہ۔ خدا کے لیے رحم کریں، وہ میرا اکلوتا پیارا رشتہ ہے، میرے جینے کی واحد وجہ، میری آنکھوں کا نور، اسے معاف کر دیں۔ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گری، وہ بے بسی سے روتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی فریاد کر رہی تھی۔ ابراک کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا جس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ پل میں آنکھیں سرخ ہو گئیں تو وہ ضبط سے نظر جھکا گیا۔ زاریسا کے تایا خود پر جبر کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ مجرم نے گناہ قبول کر لیا تھا، فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سردار ابراک میکائل خان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دل تھام کر دیکھا۔ خٹک قبیلے کے بننے والے اگلے سردار میر خٹک نے مجھے مارنا چاہا۔ انصاف کے مطابق مجھے اس کی جان لینی چاہیے۔ ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا کہ زاریسا کا دل جیسے بند ہو گیا، سانسیں رک گئیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لہرا کر اس سے پہلے زمین پر گرتی خاک ہوتی جب وہ بے ساختہ کسی تیز ہوا کی طرح اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی پناہ میں لے گیا۔ اس وقت نہ تو ہاتھ میں لگی گولی کا تازہ زخم اسے یاد رہا، نہ جرگے میں بیٹھے سردار مرد، نہ ہی اس کا منگیتر دلشاد آفریدی۔ وہ سب کو بھول گیا، یاد رہی تو صرف زاریسا جسے وہ بے مول ہوتا اپنی زندگی میں نظروں کے سامنے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جسم پر اوڑھی شال اتار کر اس نے محبت سے اس کے نازک وجود پر ڈالتے اسے سب کی نظروں سے چھپا لیا۔ پیاسی نگاہوں سے ایک آخری دیدار یار کرنے کے بعد اس نے نواز خٹک کو جو اس کے تایا تھے انہیں اسے سنبھالنے کو اشارہ کیا اور اسے انہیں سونپ کر جلدی سے خود بہکتے دل کو سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصلہ اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہوگا، جب تک چھوٹے سردار میرے مہمان بنے رہیں گے۔ سخت گیڑ لہجے میں فیصلہ سناتا وہ بھرے مجمع کو چیرتا وہاں سے چلا گیا۔ دلشاد کی آگ برساتی نظریں اس کے پیچھے دور تک گئی تھیں۔ آج تک اس نے اپنی منگیتر کو چھوا نہیں تھا، بلکہ یوں کہو کہ زاریسا نے خود کو چھونے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی تھی، اور وہ غیر مرد اسے بھرے جرگے میں اپنی پناہ میں لے گیا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ صرف ایک اعلیٰ سردار کا ظرف تھا، رحم دلی تھی، لیکن دلشاد کے سینے پر تو آریاں چل پڑیں۔ آخر کیا فیصلہ ہونے والا تھا؟ زاریسا اور ابراک کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ میر نے کیوں مارنے کی کوشش کی تھی سردار اعلیٰ کو؟ جاننے کے لیے سنیں ساز محبت۔ ترکی، جہاں شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلتی جسم کو کپ کپائے دے رہی تھیں، وہیں وہ اکیلی اپنے گھر سے کچھ دور بنے سپر اسٹور ضرورت کی چیزیں لینے آئی تھی۔ ڈھیر ساری چیزیں خریدنے کے بعد جب بل دینے کی باری آئی تو وہ اسے یہ دیکھ کر ایک زبردست جھٹکا لگا کہ پیسوں کا پرس تو وہ گھر میں ہی بھول آئی تھی۔ شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہونے لگا۔ میم پلیز بل پے کریں، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے شائستگی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب پیچھے سے کسی نے اپنا بلیک گولڈن کارڈ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو دیا۔ زاریسا حیران ہوتی پلٹی تو دیکھا ایک خوبصورت 27 سال 6 فٹ 2 انچ کا نوجوان، جس کی آنکھیں لائٹ براؤن گورا رنگ تھا، بلیک رنگ کے گرم سوٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ زاریسا کو وہ ترکی کا ہی شہری لگا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ بہت شکریہ مدد کرنے کا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا میں پیسے گھر بھول آئی ہوں؟ زاریسا ایک طرف ہٹتی ترکی کی زبان میں اس کی شکر گزاری کرتی بولی۔ اگر آج وہ مدد نہیں کرتا تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی سب کے سامنے۔ آپ جس طرح اپنی جیب چیک کر رہی تھیں مجھے اندازہ ہو گیا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب کہ اس کے منہ سے ٹھاٹھ اردو سنتے وہ مزید حیران ہوئی۔ آپ پاکستان سے ہیں؟ بالکل۔ کیوں، آپ کو کیا میں ترک لگا؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی سے دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تو زاریسا بھی مسکرا دی۔ ظاہر ہے جس طرح کی آپ کی شخصیت اور قد کاٹ ہے مجھے یہی لگنا تھا۔ وہ سیدھی طرح سے اس کی تعریف کر گئی تھی، جس پر وہ دوسری طرف منہ گھماتا بلش کرنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اکثر یہاں سے اسے آتے جاتے دور سے وہ مسلسل اسے نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ آج قسمت سے اسے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ خود کو روک نہیں پایا۔ آپ پلیز میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، یا پھر آپ یہیں رکیں۔ میں اٹس اوکے مس، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہیں قریب میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے رقم آرام سے لوٹا دیجیے گا جب تک ہمارے بیچ اور بات چیت ہو جائے گی۔ اس نے
آخری لائن منہ میں دبے لفظوں سے کہی۔ ٹھیک ہے، ویسے میرا نام زاریسا ہے، آپ اس وقت کل مجھ سے یہیں ملیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو اس کے گال میں پڑتا خوبصورت گڑھا اس کی آنکھوں میں بس گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ کھڑا اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل پھینک قسم کا مرد تھا، وہ تو عورت ذات سے 2 قدم احتیاط اور کچھ مزاج کے خلاف دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ بس زاریسا ہی شاید وہ واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو بیٹھا تھا۔ اس نے بہت اگنور کرنا چاہا، لیکن اسے ایک نظر دور سے دیکھنے کو دل ایسے اس سے جنگ کرتا جیسے زندگی اور موت کی بات ہو۔ اب تو دل کے حالات ایسے اس کے اختیار سے باہر ہو چکے تھے کہ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن بےتابی سے اسی جگہ اسی وقت پہنچا وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا، جیسے وہ ضرور آئے گی ہی۔ ساری رات جاگتے اور پھر مشکل سے دن کاٹتے وہ اس لمحے پہنچا تھا جہاں ملاقات کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ 5 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 پورے گھنٹے، 5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن وہ نہ آئی۔ وہ تو ایسے اداس ہو رہا تھا جیسے نکاح کے عین وقت پر وہ وعدہ کر کے نہیں آئی اور اب تجھے بارات واپس لے جانی ہے۔ دماغ نے سرزنش کی تو وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ تبھی دل نے جواب دیا، نکاح تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب آنکھوں سے دور گئی تو شاید جی نہیں پاؤں گا۔ ایک آخری بار پیاسی نگاہوں سے خالی راہوں کو دیکھتا وہ واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن پھر ایک امید نئی کرن کے ساتھ وہ اسی جگہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر 6 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ نہیں آئی تو وہ پھر مایوسی سے لوٹ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن وہ پھر اسی جگہ آیا، لیکن آج اس کی آنکھیں خوشی حیرت سے پھیل گئی تھیں کیونکہ وہ سامنے ہی کھڑی تھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر جائے اور اسے سینے سے لگا لے اور بتائے کہ وہ اس کا کتنا شدت سے منتظر تھا۔ اگر آج بھی وہ نہ آتی تو وہ قیامت تک اس کا روز وہاں آتے انتظار کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ ہائے، اس کی آواز میں ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بے تحاشا چوما تھا۔ اس کی آواز سنتے زاریسا پلٹی۔ آپ آ گئے؟ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے یہاں آنے کا وعدہ کر کے میں نہ آ سکی۔ دراصل یہاں سے جانے کے بعد میری مما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں، آپ کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ یہ رہے آپ کے پیسے۔ میں اپنی غلطی کی ایک بار پھر سے آپ سے معافی چاہتی ہوں، پلیز یہ رکھ لیں۔ زاریسا کے چہرے پر اس وقت بہت ندامت تھی۔ اس کا دل تو جیسے اس لمحے قید ہو گیا۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے پیسے والے ہاتھ کو تھام کر اس نے پیچھے کر دیا۔ زاریسا، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان پیسوں سے پلیز آنٹی کے لیے کچھ پھل لے لیں میری طرف سے۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ نہیں پلیز، آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ زاریسا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے کہا نا، اس سے آنٹی کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے لیں۔ آپ نے پیسے دیے، سمجھو میں نے لے لیے۔ ویسے آنٹی اب کیسی ہیں؟ جی مما اب کافی بہتر ہیں۔ زاریسا کو پیسے لینا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سر جھکاتی اداس ہو گئی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے ساتھ 1 کپ کافی پئیں گی؟ اس کی اداسی بھری شکل دیکھ وہ پیار سے بولا تو زاریسا مسکرا دی، جس سے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں، ایک دم بچوں کی طرح رک کر اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ بولی۔ ابراک۔ اس کی ادا پر فدا ہوتا وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ باتیں کرتے ان کی کافی آ گئی تھی، تبھی زاریسا کا موبائل بجا۔ ابراک، آپ کافی پئیں، میں ابھی آئی۔ فون کان سے لگاتی وہ اٹھ کر ایک طرف چلی گئی۔ ابراک نے پریشانی سے اس کی کافی دیکھی، پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ جب تک وہ بات کر کے آئی اس کی کافی گرم ہی رہی۔ کیا آپ یہیں ترکی میں رہتے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں اپنے بزنس ٹرپ پر آیا ہوں، ویسے میری پوری فیملی پاکستان میں رہتی ہے، اس نے مختصر بتایا۔ اور آپ، کیا آپ یہیں رہتی ہیں؟ نہیں، میرا تو فیملی پرابلم ہے، مجبوری کے تحت اپنے وطن سے دور رہتی ہوں، کس کو پرائے ملک رہنا پسند ہے؟ وہ اداس ہو گئی۔ ایسی کیا بات ہے زاریسا، معاف کرنا میں تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں۔
لیکن اگر آپ مجھے اپنا دوست سمجھ کے بتانا پسند کریں گی تو مجھے خوشی ہوگی آپ کا درد بانٹ کر۔ ابراک کا دل تو کر رہا تھا وہ اس کے سارے غم لے کر اس کی آنکھوں میں خوشیاں بھر دے۔ میں اپنی مما اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں رہتی ہوں۔ بابا ہم سے دور پاکستان میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے کاندھے پر ذمہ داری کا بھاری بوجھ ہے جس کے لیے انہیں طاقت چاہیے اور بڑی طاقتوں کو حاصل کرنے کی قیمت بھی بھاری ہوتی ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ان کی طاقت کی قیمت ہمیں ادا کرنی نہ پڑے اس لیے انہوں نے ہمیں خود سے دور یہاں بھیج دیا۔ اس کی گول مول باتیں کچھ سر سے گزر گئیں جب وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ٹھیک کہا آپ نے، اپنی فیملی سے دور رہنا آسان بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے بھاگنے کے لیے انسان دوسری راہوں کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے جس کے لیے میں ملک ملک گھومتا رہتا ہوں اپنے بزنس کی وجہ سے۔ خیر ظریسہ، آپ کو میری جب بھی ضرورت ہو آپ مجھے ایک فون کریں، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوا آپ کی ایک آواز پر آپ کے پاس ہوں گا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا وہ پوری ایمانداری سے بولا۔ ظریسہ کھل کر مسکرا دی۔ اس ملاقات کے بعد ابراک کی جیسے پوری دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے دل سے اعتراف کیا کہ اسے ظریسہ سے سچی محبت ہو گئی ہے جس سے دستبردار ہونے کی صورت موت ہے۔ اس کے لیے ابراک نے اپنی پوری ٹیم واپس پاکستان بھیج دی اور خود ترکی میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تب تک جب تک وہ ظریسہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر دیتا۔ دن رات اس کے فون کا انتظار کرتا، اس جگہ روز ملنے کی خواہش لیے اس کا انتظار کرتا، لیکن اس ملاقات کے بعد وہ پھر نظر نہیں آئی۔ آج ہاسپٹل مت جاؤ، گھر پر آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نیلم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں، ہاسپٹل نہیں گئی تو انہیں موقع مل جائے گا مجھے باتیں سنانے کا۔ پچھلے ہی ہفتے آپ کی وجہ سے میں ٹھیک سے کام پر توجہ نہیں دے سکی۔ منہ بگاڑتی وہ اٹھی تو نیلم نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم میری بہت باہمت اور مضبوط بیٹی ہو، اپنی ماں اور بھائی کے لیے تم نے بہت قربانیاں دیں، اپنے بابا کی جانباز بیٹی ہو۔ ہمیں تم پر ناز ہے ظریسہ، اللہ تمہارے نصیب میں ڈھیروں خوشیاں لکھ دے۔ نیلم بہت سی دعائیں دیتی اسے سینے میں بھینچ گئیں تو وہ بھی ہنستی ہوئی انہیں پیار کرنے لگی۔ پھر ان کی دعائیں لیتی وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کی یہ چھوٹی فیملی اس کا کل کائنات تھی۔ بس اسٹاپ تک چلتے چلتے پیٹ کا درد اب بڑھنے لگا تو وہ سڑک کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ درد سے اب اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ تبھی اپنے نام کی پکار پر اس نے پسینے سے شرابور چہرہ اوپر اٹھایا تو سامنے ابراک کو فکر مند پایا۔ ظریسہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ابھی وہ اس کے قریب جھکتا بولا ہی تھا جب ظریسہ بے ہوش ہوتی گرنے لگی، لیکن ابراک کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ ظریسہ، ظریسہ، اس کے چہرے پر آئے ریشمی بالوں کو سمیٹتا وہ دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اگلے ہی پل ظریسہ کو اپنی گود میں اٹھائے وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارے یہ تو ڈاکٹر ظریسہ ہیں، انہیں کیا ہوا؟ فوراً ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ وہ جس ہاسپٹل اسے لایا تھا وہ وہیں جاب کرتی تھی جس کی وجہ سے سب اسے جانتے تھے۔ قریب 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر ظریسہ کو شاید کوئی ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھیں۔ تبھی انہیں پیٹ درد ہوا۔ خیر ابھی وہ بے ہوش ہیں لیکن ہوش میں آنے کے بعد آپ کو ان کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ 1 دن کے لیے ہم انہیں ایڈمٹ کریں گے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیڈی ڈاکٹر ساری ڈیٹیل دیتے دیتے ابراک کا آنکھوں ہی آنکھوں میں معائنہ بھی کر رہی تھی۔ آج تک ظریسہ نے کبھی ہاسپٹل میں کسی لڑکے کو منہ تک نہیں لگایا تھا، پھر یہ ہینڈسم سا لڑکا جو کافی امیر بھی لگتا تھا اسے کیسے جانتا تھا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ابراک 2 لفظ کہتا ظریسہ کے پاس آتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، چاہت، فکر، پریشانی اور نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ ڈاکٹر ظریسہ کے کون ہیں اور انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کب سے زبان پر مچلتا ہوا سوال آخر کار اس کے ہونٹوں سے نکل پڑا، جس پر ابراک کی نگاہوں نے اس ڈاکٹر کو ایسے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک گہرا سانس لیتے وہ بس ایک ٹک اس کے معصوم سوئے ہوئے چہرے کو نہار رہا تھا۔ بے خودی میں اس کا ہاتھ ظریسہ کے سر پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کاش میں تمہاری ساری پریشانی لے سکتا ظریسہ، اور بدلے میں ڈھیروں خوشیاں تمہیں دے سکتا۔ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ظریسہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی اسے ابراک کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیسی ہو؟
تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، ابراق آپ یہاں؟ اور میں یہاں کیسے؟ اب کہ زارثہ کو سب یاد آنے لگا تو وہ اس سے پوچھنے لگی، لو، ایک تو تم خود اپنا خیال نہیں رکھتی، پتہ ہے تم سڑک پر ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ تو شکر ہے تمہیں میں نے دیکھ لیا اور ہاسپٹل لے آیا، ایسے بھی کیا پریشانیاں پال لیں چھوٹی سی عمر میں، جو یہ حالت بنا لی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا وہ ایک جذبے سے بول رہا تھا۔ وہیں زارثہ کا دل جیسے ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا، جیسے ابھی اسے سینے سے لگا لے گا۔ میں ٹھیک ہوں اب ابراق، بہت شکریہ آپ کا۔ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو ہاسپٹل کے VIP روم میں ایڈمٹ ہے، جس کی ایک دن کی پیمنٹ لاکھوں تھی۔ آرام سے لیٹ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھنے کی۔ ہاسپٹل انچارج نے تمہیں تمہارے گھر پر نائٹ شفٹ کرنے کا جھوٹ بول دیا ہے۔ ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ اور مزے کرو۔ اسے کاندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر لٹاتا وہ مزے سے بولا، کیا؟ زارثہ حیران رہ گئی۔ میں پورا دن بے ہوش رہی؟ آپ نے یہ سب کیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ ہاں، پیسہ سب کروا دیتا ہے، اب تم زیادہ مت سوچو اور یہ گرم گرم سوپ پیو۔ ایک بول میں سوپ لیے وہ اسے چمچ سے پلانے لگا تو زارثہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں خود پی لوں گی، آپ پلیز گھر جائیں۔ زارثہ کو یہ سب عجیب لگا، وہ کس حیثیت سے اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آج رات میں تمہارے پاس رہوں گا۔ یہ سوپ پیو اور چپ چاپ سو جاؤ۔ ابراق کسی کھڑوس بوس کی طرح اسے آرڈر دیتا روم سے نکل گیا تو زارثہ کو جیسے ہوش آیا۔ یا اللہ، یہ انسان آخر چاہتا کیا ہے؟ جلدی جلدی اس کے واپس آنے سے پہلے سوپ ختم کرتی وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ دوائیوں کا اثر تھا جس سے اسے نیند بھی فوراً آ گئی۔ تبھی ابراق آہستہ سے اندر آیا۔ اسے سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک کرسی اس کے بیڈ کے پاس رکھتا وہ اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ لمحے اس کی زندگی کی حسین یاد بن گئے تھے۔ کب اسے بھی نیند آ گئی اور وہ بیڈ پر سر رکھے لیٹا اسے خود یاد نہیں۔ جب سورج کی کرنوں سے زارثہ کی آنکھ کھلی تو اسے وہیں اپنے پاس کرسی پر بیٹھے سوتا دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شہزادوں کی طرح دکھنے والا خوبصورت انسان اس کے لیے پورا دن پوری رات بے آرام پریشان رہا تھا۔ زارثہ کو بہت دکھ ہوا، تبھی ابراق بھی جاگ گیا۔ میں ٹھیک ہوں ابراق، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا جس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ پلیز اب آپ جائیں، میں گھر چلی جاؤں گی۔ وہ چہرے پر پھیکا پن لیے بولی تو ابراق ایک دم اس کے قریب آتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جن سے دل کی راہیں جڑتی ہوں نا، ان پر احسان نہیں کیے جاتے، اور اس معاملے میں خود بے اختیار ہوں، تو تمہارے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پہلے اچھے سے ناشتہ کرو، اس کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ مسکراہٹ لبوں کے بیچ دبا کر تھوڑا سنجیدگی سے کہتا وہ روم سے چلا گیا تو زارثہ کا دل جو بہت زور سے دھڑک رہا تھا ایک دم منہ کو آ گیا۔ نہیں، ضرور مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، یا شاید میں پاگل ہو رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور میرا دھوکہ ہے۔ خود پر غصہ ملامت کرتی وہ جلدی یہاں سے ابراق سے دور بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ ابراق اسے کچھ دن گھر پر آرام کرنے، خود کا خیال رکھنے کی ڈھیروں ہدایت کرتا گھر چھوڑ کر چلا گیا تو وہ خود سے الجھتی اندر آ گئی۔ بس اب میں مزید خود کو نہیں روکوں گا، آج میں اس سے صاف صاف اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ خود کو حوصلہ دیتے بولا۔ اس نے زارثہ کے لیے چاکلیٹ کیک خریدا اور ڈھیروں سرخ پھولوں کا گلدستہ لیے۔ نک سک سا تیار چہرے پر ڈھیروں خوشیاں لیے وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ 2 دن ہوئے تھے اس دشمن جاں کو نہ دیکھ کے، آج وہ اسے بہت سارا جی بھر کے دیکھ کر ساری حسرت پوری کرنے والا تھا۔ دروازے کی ڈور بیل بجاتے وہ آنے والے لمحات کو لے کر بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا۔ محبت کا اظہار سن کر جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ دل میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ تبھی برابر گھر سے ایک خاتون نکل کر آئیں۔ بیٹا، آپ کون ہو؟ کس سے ملنے آئے ہو؟ آنٹی، مجھے زارثہ سے ملنا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ خاتون نے بڑی گہری نظروں سے اس کا معائنہ کیا۔ ہاتھوں میں پکڑے سرخ گلاب کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ کوئی گھر پر ہوگا تو دروازہ کھولے گا۔ ماتھے پر بل لیے وہ بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ابراق کا دل دھک سے رہ گیا، چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ کل کی فلائٹ سے وہ پاکستان چلے گئے ہیں۔ خبر تھی، گویا بم جو اس پر گرا تھا، پھول ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ یوں اچانک پاکستان؟ وہ تو یہیں رہتے تھے،
سالوں سے اس کا بھائی یہاں پڑھتا تھا، وہ یہاں جاب کرتی تھی، پھر کیسے چلی گئی؟ وہ سوال سے زیادہ خود کو تسلی دیتے جملے بول رہا تھا۔ اس کا دماغ اچانک پھوڑے کی طرح درد کرنے لگا۔ پاکستان سے فون آیا تھا، شاید اس کے والد کو کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سب چھوڑ چھاڑ کر انہیں پاکستان جانا پڑا۔ تم کون ہو؟ زاریسا کو کبھی غیر لڑکوں کے ساتھ دیکھا تو نہیں۔ کافی خاموش طبیعت اور مردوں سے دور رہنے والی بچی تھی وہ۔ اب کہ وہ خاتون سوال پہ سوال کر رہی تھی، لیکن ابراق کو لگا مزید وہ یہاں رکا تو گر جائے گا۔ اس نے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کہ آپ بتا سکتی ہیں وہ پاکستان کس شہر میں گئے ہیں؟ ایک دم وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتا بولا، کوئی بلوچس نام بتا رہی تھی شاید۔ خاتون ذہن پر بہت زور دیتی اسے ہنٹ دینے لگی۔ وہیں ابراق کی آنکھیں ایک دم ٹھنڈی پڑ گئیں۔ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو میں نے ان سے بات بھی نہیں کی، ان کے سینے سے بھی نہیں لگی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آئی سی یو کے باہر کھڑی وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ اس کی آواز پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ خود کو سنبھالو زاریسا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بھرت ہم میں نہیں رہے۔ نواز خٹک اس کے نازک کاندھوں کو مضبوطی سے تھامے بولے تو ایک پل میں وہ مضبوط لڑکی جیسے ٹوٹ گئی۔ بابا، بابا، اس کی دل خراش چیخیں، آہیں، ہر کوئی سنتا دکھی تھا۔ اپنے باپ سے وہ کتنی محبت کرتی تھی، کتنے سال گزر گئے تھے ان کے سینے سے لگے، انہیں محسوس کیے۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ باپ کے مردہ وجود سے ملنا نصیب میں لکھا ہے۔ ترکی میں جب اسے خبر ملی کہ اس کے باپ کو دشمنوں نے گولی مار دی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان بھاگی چلی آئی تھی۔ اس کے بابا 2 دن زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ لڑتے آخر کو ہار گئے اور رب کائنات سے جا ملے، سفید کفن میں لپٹے۔ یاور خٹک کو دیکھ کر پوری حویلی میں صف ماتم بچھا تھا۔ میر نیلم کے گلے لگا، بہت رو رہا تھا۔ وہیں زاریسا باپ کے جنازے پر سر رکھے ایک ٹک باپ کے سفید چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، ساری زندگی، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں کے لیے آپ نے خود کو ہم سے دور رکھا تاکہ ہم بہترین زندگی گزاریں۔ ان قبیلوں کے فرسودہ روایات، نظام، قوانین سے دور رہیں۔ لیکن کیا حاصل ہوا؟ آپ نے اپنی جان دے دی۔ اب ہم آپ کے بنا کیسے رہیں گے؟ میرا، میر کا، مما کا آپ کے سوا کون تھا؟ اب کون ہمارا سرپرست ہوگا؟ آپ ہماری طاقت تھے بابا۔ خاموش زبان مگر دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ تبھی باپ کے رخصت ہونے کا شور اٹھا تو خاموش بیٹھی زاریسا کی چیخیں آسمانوں تک پہنچیں۔ ہاشم آفریدی، میرے بھائی کا جنازہ اٹھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ نواز خٹک تیسرے دن جرگہ منعقد کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ نواز خٹک، تم جانتے ہو یہ دشمنی آج سے نہیں، برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیشہ ہی دونوں طرف کے خاندان کے مرد ایک دوسرے کی جان لے کر بدلے کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں۔ جب سردار یاور خٹک کو پتا تھا تو پہل اس نے کیوں کی، گولی کیوں چلائی؟ زخمی میرا بیٹا بھی تو ہوا ہے، سوچو اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تو؟ ہاشم غصے سے گرجا، واہ، مظلوم کی عزت پر حملہ کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی آواز بھی نہ اٹھائے، کیا انصاف ہے؟ واہ نواز، چیخا۔ مانتا ہوں میرے آدمی سے غلطی ہوئی، تمہارے قبیلے کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا، لیکن تلافی بھی تو کر رہا تھا، شادی کر رہا تھا وہ اس لڑکی سے۔ پھر یاور نے گولی کیوں چلائی؟ میرے بیٹے کو بھی تو غصہ آ گیا، اس نے بھی گولی چلا دی جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ سلسلہ ختم نہ ہو؟ میرے بیٹے کو سزا ملے تو بدلے میں پھر ہم بھی تمہارے کسی مرد کی جان لیں گے۔ ہاشم آفریدی سب کو دیکھتا بولا۔ نواز ایک دم چپ ہو گیا۔ سامنے ہی میکائل خان، جو سرداروں کے سردار تھے، اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بولے، جو ہوا بہت غلط ہوا، لیکن معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ نواز، ہاشم، تم دونوں آپس کی دشمنی کو بھلا کر آپس میں سمجھوتا کر لو۔ وہ کافی دیر سے دونوں قبیلوں کی بات غور سے سن رہے تھے، اب انہیں اس مسئلے کو حل کرنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے سردار، میں بھی یہی چاہتا ہوں، دشمنی ختم ہو کر دوستی میں بدل جائے۔ اس لیے میں یاور خٹک کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے دلشاد کے لیے۔ اس کی وجہ سے وہ یتیم ہوئی تو اب ہم ہی اس کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں گے۔ اسے میں اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں گا، کبھی اسے دکھ نہیں ملے گا، خوشی، عزت
सब मिलेगी मेरी हवेली में। हाशिम बुलंद आवाज में बोला तो सब पर सन्नाटा छा गया। नवाज भी हैरान रह गया। हाशिम ठीक कह रहा है, ज्यादा सोचो मत। हाँ बोल दो, इसमें तुम दोनों कबीलों का फायदा है, मिकाइल खान बोले। तो नवाज ने हुंकारा भरा। ठीक है, और उसके बोलते ही जिरगा उठ गया। क्या आपने मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी का हाथ उन दुश्मनों के हाथ में दे दिया जिसने मेरे शोहर का कत्ल किया? भरत, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आपको हया नहीं आई अपनी भतीजी पर ये जुल्म करते हुए? नीलम को जब मालूम हुआ तो वो हिसाब लेने के लिए नवाज के सामने तन कर खड़ी हो गई। सामने ही जारिसा मीर को सीने से लगाए ये सब सुनती हैरान खड़ी थी। उसके बाप को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए थे। यहाँ उसकी शादी, वो भी दुश्मनों में, करने की नौबत आ गई थी। तो भरजाई क्या करें? दुश्मनी की भेंट अपने इकलौते बेटे को चढ़ा देंगी आप? जानती हैं अगर ये रिश्ता न हुआ तो दुश्मनी यूं ही चलती रहेगी। कल हम बदला लेंगे, उसके बाद वो आपके बेटे को मार देंगे, क्योंकि बाप के बाद सरदारी का हकदार वही है। इसीलिए यावर ने हमेशा आप सबको खुद से दूर रखा था। अब के नवाज की जब्त भी जवाब दे गई तो वो सफाकी से बोला। नीलम और जारेसा की आंखें फट गईं। नहीं, मीर को हम कुछ नहीं होने दे सकते। हम कल ही वापस चले जाएंगे। नहीं चाहिए हमें सरदारी, हिस्सा, जायदाद, कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरे प्यारों की जिंदगी अहम है। हम कल ही चले जाएंगे। मैं बाबा को खो चुकी हूँ, भाई को खोना नहीं चाहती। अब के जारिसा सहमी आंखों खौफ से लरजती आवाज से बोली। उसने मीर को जोर से सीने से लगा लिया। उसके भाई में उसकी जान थी। ठीक है, चली जाना जारिसा, लेकिन अगर रास्ते में ही उन्होंने हमला कर दिया, अल्लाह ना करे मीर को तुम्हारी जिद की वजह से कुछ हो गया, तो क्या तुम खुद को माफ करोगी? कबायली दुश्मनी को तुमने क्या समझा हुआ है? तुम इस हवेली से बाहर बिल्कुल गैर महफूज हो, समझी? कब दुश्मन कहाँ से हमला कर दें कुछ पता नहीं। नवाज के दिल दहला देने वाले लफ्ज पर जारिसा का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे मंजूर है तायाजान, अपने भाई की जिंदगी के लिए मुझे अपनी खुशियों की कीमत अदा करनी पड़ेगी तो मैं 1000 बार भी उसके लिए मंजूरी दे दूंगी। दिल पर पत्थर रखते उसने बहुत बड़ा फैसला किया था। नीलम और मीर तो सदमे से दो चार रह गए। नहीं जारेसा, मेरी बच्ची, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक औलाद की जिंदगी के लिए मैं दूसरी औलाद को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। नीलम कटते दिल से बोली। मीर और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अपने प्यारों के लिए बाबा ने खुद को भी तो कुर्बान किया। अब मेरी बारी है। उसके लहजे में टूटी हुई उम्मीद की किरचियां थीं। छम से किसी का तस्वुर उसकी आंखों में समाया। उसने दिल पर जोर से हाथ रखते चेहरा झुका लिया, कहीं कोई राज न पाले। तभी आंखों से आंसू टूटकर जमीन पर जा गिरे। नवाज उठकर उसके सर पर हाथ रखते चले गए। वो जिस तरह यहाँ पहुंचा था ये वही जानता था। न खाने का होश, न ही आराम की परवाह। वो जैसे उसके लिए पागल हो रहा था कि कहीं से वो उसे बस मिल जाए। बलूचिस्तान की सरजमीन पर तो उसने कदम रख दिए थे। अब वो उसे ढूंढता कहाँ, जहाँ कई कबाइल थे, सबकी अलग रिवायात थीं, रस्म और रिवाज थे। वो एक बार फिर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़कर जोर से चिल्लाया, जारिसा, जारिसा, लेकिन कोई सदा पलट कर न आई। वो जोर से घुटनों के बल जमीन पर गिरता बेबसी से रो दिया। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत तूने डाली, अब मुझे उससे मिलवाएगा भी तू ही। नहीं तो मेरी जिंदगी तमाम कर दे, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो बच्चों की तरह रोते हुए दुआ कर रहा था। अरे सरदार आ गए, सरदार आ गए। लाल हवेली में जैसे अचानक उसके आने से धूम मच गई थी। मिकाइल खान, जो कमरे में उदास बैठे किसी की यादों में गुम थे, उन आवाजों को सुनकर हक्का बक्का रह गए। सीरत खातून भी भागकर उनके पास आई थी। सरदार अबराक आया है। उनके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। सांस फूले नहीं समा रही थी जब मिकाइल खान भी खुशी से उठते सीरत खातून के साथ बाहर भागे। जहां वो शिकस्ता कदमों से चलकर अंदर आ रहा था, हर कोई खुशी से छुपकर दीवारों खिड़कियों के पीछे से उसे देख रहा था, जो एक बार फिर हवेली लौट आया था। सरदार, लाएं सामान मुझे दें। बख्तो जल्दी से आगे बढ़ता शर्माकर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं हूं मैं सरदार। आइंदा मुझे सरदार कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरा नाम अबराक है, अबराक, समझ आई? उसका दिमाग पहले ही घुमा हुआ था। ऊपर से बख्तू, जो आधा मर्द आधा औरत था, उसके सरदार लफ्ज पर उसका खून खोल गया।
ابراق نے اسے گردن سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تھا۔ جب پیچھے آتے مکال خان نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ آخر کس بات پر اتنا غصہ ہو جو کمزوروں پر نکال رہے ہو؟ حقیقت مان کیوں نہیں لیتے؟ تم سرداروں کا خون ہو، اسی مٹی میں پلے بڑھے ہوئے ہو، تمہاری ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو۔ ابراق، مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں کہ اتنی بھاری ذمہ داری مزید اٹھاؤں۔ مکائل خان چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے عین سامنے جا کھڑے ہوئے تھے، جو ان سے بھی قد میں لمبا تھا۔ اس کا مضبوط، طاقتور، بھرپور جسم، اوپر سے جوان گرم خون دیکھ کر انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی یاد تڑپاتی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سرداری، یہ طاقت، یہ رتبہ جو انسانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ نفرت ہے مجھے ان سب سے۔ میں یہاں آپ سے بحث کرنے یا آپ کے قبیلوں کی بھلائی کرنے، ان کی ذمہ داری اٹھانے نہیں آیا۔ دادا جان، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، پلیز مجھے چند پل سکون سے یہاں رہنے دیں۔ بہت ہی روڈ انداز میں کہتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 سال بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا، جو اسی بات پر لڑ کر، یہ ملک چھوڑ کر، یہ حویلی چھوڑ کر در بدر بھٹک رہا تھا۔ آج جب وہ لوٹ آیا تھا تو ایک بار پھر مکائل خان اس سے یہ بحث چھیڑ گئے۔ آخر سچ بھی تو یہی تھا، ان کے بعد وہی سردار اعلیٰ کا حقدار تھا۔ ان کے 3 بیٹے تو اسی سرداری کے پیچھے موت کے منہ میں جا سوئے تھے۔ بس وہی تھے جو اس بھاری ذمہ داری کو اب تک نبھا رہے تھے، لیکن اب ان کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی، اور وہ چاہتے تھے ابراق ان کی جگہ لے لیں، کیونکہ اگر کوئی اور اس رتبے پر آیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ کسی غریب کو اس کا حق ایمانداری سے نہیں ملے گا، کسی کی بیٹی کی عزت ویسی محفوظ نہیں رہے گی۔ طاقتور اور طاقت کے زور پر منمانی کرے گا اور کمزور پس کر رہ جائے گا۔ وہ جانتے تھے ایسا ہی ہونا ہے، جس کے لیے وہ ہر بار اسے مناتے رہتے تھے، اور وہ یوں ہی بھڑک جاتا۔ کہاں ڈھونڈوں اسے، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ سیاہ آسمان کو دیکھتا وہ اندھیرے میں اس رات کا حصہ لگ رہا تھا جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں سیرت خاتون کھڑی تھیں۔ ابراق، میرے بچے، میں جانتی ہوں تو کسی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، یہ بھی جانتی ہوں تو کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اکیلے ہی گھٹتا رہے گا، لیکن میری جان، یہ آزمائش اللہ اپنے پیاروں سے ہی لیتا ہے۔ سیرت خاتون پیار سے اس کے ماتھے کے بال پیچھے کرتی بولی تو وہ اس پل ٹوٹ گیا اور ان کے سینے سے لگتا سسک گیا۔ دادو ماں، دعا کریں مجھے جس کی تلاش ہے وہ مل جائے۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا، جس پر سیرت خاتون کا دل بھی غم سے بھر گیا۔ 3 سال پہلے اپنے جوان کاندھے پر اپنے والدین کی لاشوں کو اٹھا کر زمین بوس کرنا کوئی کم ہمت والا کام نہیں تھا۔ اس کے بعد ابراق کو انہوں نے کبھی ہنستے مسکراتے زندگی جیتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن سیرت خاتون اور مکائل خان بھی کیا کرتے؟ اپنے 3 بیٹوں کو موت کی نیند سوئے ان کی بوڑھی آنکھوں نے بھی دیکھا تھا۔ ہر پل ان کی اذیت میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ اب ابراق کو وہ سب کچھ سونپ کر خود سکون کا سانس لینا چاہتے تھے، لیکن جب یہ ذمہ داری دینے کا وقت آیا، وہ کسی زخمی شیر کی طرح بکھر گیا۔ وہ اس سرداری، اس رتبے کو اپنے باپ کی موت کی وجہ سمجھ کر نفرت کرنے لگا، اور صاف کہہ کر یہاں سے چلا گیا کہ نہ تو اس کا اس زمین سے کوئی تعلق ہے، نہ اس قبیلے سے، نہ یہاں کے لوگوں سے۔ لیکن آج اچانک اسے یہاں دیکھ کر مکائل خان کے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی تھی کہ شاید وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوٹ آیا ہے۔ ابراق، میرے ساتھ چلو۔ مبارک کام ہے بیٹا، سالوں کی دشمنی دوستی میں بدلنے جا رہی ہے، تمہیں دیکھ کر اچھا لگے گا۔ ابھی صرف بات پکی ہوگی، لڑکی کے والد کو گزرے 3 ماہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر سادگی سے نکاح ہوگا۔ مکائل خان اس کے پاس آتے بولے، جو اکیلے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ان کی بات سن کر وہ کھڑا ہوا تو انہیں بھی حیرانی کے ساتھ خوشی ہوئی کہ چلو، اس نے دلچسپی تو دکھائی۔ بڑی سی حویلی جہاں آفریدی اور خٹک خاندان کے مرد ایک دوسرے سے ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ تمام مردوں نے روایتی لباس پہنا تھا، سوائے اس کے۔ وہ سیاہ شرٹ پینٹ میں سب سے روٹھا اداس چہرہ لیے بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا کہ مرد بھی اسے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بے دھیانی میں چلتے وہ ایک ملازم سے ٹکرایا، جس سے اس کے کپڑوں پر مشروب آ گرا جو مہمانوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ارے، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آئیں میرے ساتھ، آپ کو واش روم لے چلتا ہوں، وہاں صاف پانی سے اسے دھو لیں گے تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ نواز ایک دم وہاں اس کے پاس آتے بولے،
بیٹا جاؤ ان کے ساتھ اسے جلدی صاف کر لو۔ میکائل خان بھی بولے تو وہ بیزاری سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ہر کوئی اس سے ایسے مل رہا تھا جیسے امریکہ کا پرائم منسٹر ہو۔ میر بیٹا ادھر آؤ ذرا، سردار کو مردانہ واش روم دکھا دو۔ تبھی نواز راستے میں کسی بچے کو آواز دیتے وہاں سے خواتین پوشن کا رخ کر گئے۔ میر اس کے پاس آتا سلام کرتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ابراک اس کے پیچھے تھا، وہ آگے دونوں کے چہرے اس وقت تک بہت اداس تھے۔ بھائی یہ واش روم ہے، آپ ہو آئیں، میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ میر جب بولا تو ابراک ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ صاف اردو میں بات کر رہا تھا، نہ بلوچی زبان بلکہ اس کے لہجے میں بھی بلوچی کا اثر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کی عمر کے بچے کو تو یہاں دور دور تک اردو زبان آتی بھی نہیں تھی۔ بہت کم لوگ تھے جنہیں اردو زبان کا علم تھا۔ حیرت میں ڈوبا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زاریسا حواس باختہ سی میر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کون سا ایریا، زنانہ کون سا مردانہ، ابھی اسے کچھ یاد نہیں تھا، وہ صرف اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب ایک طرف دروازے کے پاس اسے وہ کھڑا دکھائی دیا۔ میر آپ یہاں؟ میر اسے دیکھتا حیرت سے اس کے پاس آیا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کسی نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گے، وہ پریشانی سے بہن کو بولا۔ یہاں ہر طرف دشمن ہے میر، تم میرے ساتھ چلو، میرے پاس رہو، بس ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی لے جانے کو مڑی۔ آپی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ وہم نہ پالیں، جائیں اپنا خیال رکھیں، میں ٹھیک ہوں، وہ چڑچڑا پن سے بولا اور زاریسا کو خود سے دور دھکیل گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک دم ابراک باہر نکلا اور وہیں دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، گویا دونوں کے ارد گرد کئی دھماکے ہونے لگے۔ ابراک کی آنکھیں زاریسا کو دیکھ کر یوں پھٹی تھیں جیسے پلک جھپکے گا تو وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ زاریسا بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، سب پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ نیلم اچانک آتی بولی تو زاریسا ہوش میں آئی۔ وہ بھاگ کر تیز قدموں سے ان کے ساتھ اندر گم ہو گئی۔ ابراک تو جیسے ہوش میں آنے والا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ بھائی چلیں، میر نے کتنی ہی آوازیں اسے دے ڈالی تھیں لیکن کچھ نہ سننے پر اسے ابراک کو بلانا پڑا۔ ہاں، وہ جیسے ایک گہری نیند سے جاگا۔ چلیں، میر منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیا وہ جو ابھی کھڑی تھی تمہاری بہن تھی؟ ابراک کے بے ساختہ سوال پر میر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ جی بہن ہے میری، اور ان کا رشتہ آفریدی قبائل کے سردار کے بیٹے سے طے ہونے جا رہا ہے۔ اب چلیں؟ اس کے منہ پھٹ جواب پر ابراک کا سر پھر سے دکھنے لگا۔ ایک تو وہ مل نہیں رہی تھی، اسے کھو دینے کا غم تھا، اب جب مل گئی تھی تو اس کے پرائے ہونے کی آگ جو ابراک کے سینے میں لگی تھی، دل کر رہا تھا سب جلا کر خاک کر دے۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے میکائل خان نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالیں لیکن وہ رکا نہیں۔ زاریسا کمرے میں آتی تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا، اس کے لمبے خوبصورت بال بکھر گئے۔ اس نے اپنا حشر 1 منٹ میں برباد کر دیا۔ زاریسا کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ نیلم ایک دم پریشان ہو گئیں۔ مما مجھے سانس نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ منہ کھول کر سانس لینے لگی، دل کو مسلتے اس کی آنکھ سے کئی آنسو گرنے لگے۔ جب وہ نیلم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر ایسے رو دی جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو، اور یہ سچ ہی تو تھا، اس کی خاموش محبت کی آج موت ہو گئی تھی۔ اس کے نازک کانچ سے جذبات ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اس کے خواب کھلنے سے پہلے ہی برباد ہو چکے تھے اور دل بنجر ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتا مرد جسے اس نے بہت خاموشی سے چاہا تھا، صرف 2 ہی ملاقاتوں میں اس نے زاریسا کا دل ایسے جیتا تھا کہ اب وہ کسی اور سے محبت کے قابل نہ رہا تھا۔ نیلم کا اسے سنبھالنا ہلکان کر گیا جب خود بھی اس کے ساتھ رونے لگیں۔ وہ میری محبت ہے، وہ کیسے کسی کی ہو سکتی ہے؟ جان سے مار دوں گا، برباد کر دوں گا ہر اس شے کو جو مجھ سے میری زاریسا کو چھینے گا۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ ابراک میکائل خان کی اونچے پہاڑوں کے بیچ گاڑی روکے وہ اتنی زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کے گلے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی محبت اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کی ہو جاتی، اس کی غیرت کہاں گوارا کر سکتی تھی۔ بچے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، اس لیے اسے اکیلا رہنے دیں۔ نیلم آفریدی خاندان کی عورتوں سے بولی۔
جو زاریسا سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ ہونے والی دلشاد آفریدی کی بیوی کو دیکھنا، اس سے ملنا چاہتی تھیں، لیکن نیلم کے روکنے پر منہ بناتی واپس چلی گئیں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے زاریسا؟ مہمانوں کے بیچ کتنی شرمندگی محسوس ہوئی مجھے، جانتی ہو وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل لیتی تو کیا ہو جاتا؟ مہمانوں کے جانے کے بعد نواز اس پر بگڑتے ہوئے بولے، جو سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سچ ہی تو ہے، کون سا وہ خوش ہے؟ مجبوری کی شادی ہے، اس لیے میری بیٹی پر برات ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا آپ کا۔ معذرت کے ساتھ، آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا آپ کی بھتیجی ہے وہ۔ آپ کے نیلم سخت لہجے میں بولتی اٹھی اور زاریسا کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ کمرے میں آتی خود کو بند کر گئی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے دل کو سمجھایا تھا، اسے بھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک بات پھر سے اس کی نظروں کے سامنے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے بیگ سے اس کا کارڈ نکال کر دیکھتی وہ رو دی۔ دل ایک بار پھر اسے بہکانے لگا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملا بیٹھی۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو، ابراگ میکائل خان اسپیکنگ۔ بھاری مردانہ آواز سن کر زاریسا کی جان نکل گئی۔ اس نے جھٹ سے فون بند کرتے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور زور سے منہ پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روک دی۔ وہیں ابراگ فون ہاتھ میں لیے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ابراگ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں چلے آئے وہاں سے؟ کچھ ہوا؟ کیا کسی نے کچھ بولا ہے؟ رات گئے۔ جب وہ حویلی لوٹا تو میکائل پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، دادا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سردار بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں کی گہری سنجیدگی دیکھ کر میکائل دنگ رہ گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ فیصلہ تم نے پورے ہوش میں رہ کر لیا ہے؟ تیاری کریں، اتنا بولتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہیں میکائل حیران سے سیرت کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن سب حیران تھے۔ کل تک اعلیٰ سردار کے رتبے پر میکائل خان تھے، لیکن اب ان کی جگہ ان کا پوتا اس تخت پر بیٹھا تھا۔ مزیدار، چلو دیکھتے ہیں یہ نیا سردار اعلیٰ کون کون سے نئے قوانین و نظام رائج کرتا ہے اور کن کن روایتوں پر فتوے لگاتا ہے۔ نواز خٹک دور سے نئے سردار ابراگ میکائل خان کو دیکھ کر بولا، جس کے سر پر سرداری پگ کی رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ زاریسا اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب ماریا اس کے کمرے میں آئی، نواز کی بہو جو 9 ماہ کی پریگننٹ اور زاریسا سے چند سال ہی بڑی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی اداس کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جب سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے تم نے تو سب کے بیچ اٹھنا بیٹھنا ہی بند کر دیا ہے یار۔ ماریا اداسی سے اس کے پاس بیٹھتی بولی، بس یار، میرے اندر جینے کی ساری خوشی مر گئی ہے، ایسا لگتا ہے میں زندہ تو ہوں لیکن اندر سے مر چکی ہوں۔ زاریسا نم آنکھوں سے خلا میں گم دیکھتی بولی، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد، لیکن تم نے یہ قربانی اپنے پیاروں کے لیے دی ہے، ایسی مایوسی والی باتیں کرو گی تو چچی جان اور میر کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ چلو اٹھو، تیار ہو، میرے ساتھ شہر چلو، مجھے بچے کے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ ماریا جھٹ سے کھڑی ہوتی اس سے اپنے ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگی۔ زاریسا چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے کو کھڑی ہوتی اپنی تیاری کرنے لگی۔ ارے واہ آپی، آپ بھابھی کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ میں بھی چلوں گا، یہاں تو میں بور ہو گیا ہوں۔ اتنے میں میر بھی چلا آیا۔ زاریسا نے اسے پیار سے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، مما سے کہہ آؤ ہم گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نیلم کو اطلاع دیتا ان کے ساتھ شہر آ گیا۔ تینوں نے ایک ساتھ بہت سی شاپنگ کی، گھومے پھرے، کھایا پیا۔ اب رات ہونے کو آ رہی تھی۔ ماریا، رات ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، زاریسا پریشانی سے بولی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دیکھ نہیں رہی ہمارے ساتھ چھوٹے سردار خود آئے ہیں؟ ماریا میر کو دیکھ کر آنکھ دباتی بولی تو میر بھی کھلکھلا دیا۔ رات کے 9 بجنے کو آئے تھے اور زاریسا کا دل ہول رہا تھا۔ ایک تو وہ دونوں اکیلی عورت ذات تھیں، میر تھا تو ایک بچہ، اوپر سے ڈرائیور بس۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو وہ اکیلی کیا کر لیتی؟ شہر سے گھر 3 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماریا، اتنی رات ہو گئی ہے، زاریسا پریشانی سے بولی۔ پریشان مت ہو، میں اکیلی آتی جاتی ہوں، ماریا لاپرواہی سے بولی۔ ابھی وہ آدھے راستے تک پہنچے ہی تھے جب ماریا کو زچگی کے درد ہونے لگے۔ ابھی تک تو وہ حشاش بشاش تھی، اچانک سے یہ کیسے؟ زاریسا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زاریسا پلیز کچھ کرو،
مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ماریا بہت تکلیف سے بولی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی ہاسپٹل نہیں ہے بیبی، ہمیں حویلی پہنچنے تک 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ کیا واپس شہر چلیں؟ ڈرائیور جلدی سے بولا۔ ہاں تم گاڑی واپس موڑو، میں تب تک بھرت اور تایا کو فون کرتی ہوں۔ اسے ڈرائیور کا یہ مشورہ بہتر لگا۔ لیکن یہ کیا؟ گاڑی کچھ دور چل کر آدھے راستے میں ہی رک گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ زارثہ ماریا کی حالت دیکھ کر بہت خوفزدہ لہجے میں بولی۔ بی بی جی، لگتا ہے قسمت کو بھی آج ہی ہمیں آزمائش میں ڈالنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ زارثہ درد سے تڑپتی ماریا کو سینے سے لگائے حوصلہ دے رہی تھی۔ میر الگ پریشان سا بیٹھا تھا۔ بی بی جی، لگتا ہے گاڑی اب مزید ساتھ نہیں دے گی، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور کی بات سن کر زارثہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ رات، اوپر سے چاروں طرف سیاہ پہاڑ اور پھر سناٹا، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ ماریا کی بگڑتی حالت دیکھ کر زارثہ تو رو پڑی۔ میر، تم فون لگاؤ نا تایا جی کو، زارثہ چلائی۔ آپ ہی میں کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے فون کام نہیں کر رہا، میر بھیگی آواز میں بولا۔ زارثہ کی اب بس ہو گئی، وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور سڑک پر آتے جاتے مسافروں کا انتظار کرنے لگی جن سے مدد لی جا سکے۔ اسے دور سے تیز رفتار سیاہ گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے سڑک کے بیچ آتی ہاتھ کھول کر اسے رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ابراک، جو گہری سوچ میں ڈوبا تیز رفتار سے سیدھا آ رہا تھا، اچانک اندھیرے میں ایک لڑکی کو سڑک پر کھڑا دیکھ جلدی سے بریک لگا گیا۔ ابھی وہ ہوش ہی کی دنیا میں لوٹا تھا، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا جب زارثہ اس کے دروازے کی طرف آئی۔ پلیز ہماری مدد کریں، وہ روتی ہوئی اس کے شیشے کو ہاتھ سے بجا رہی تھی۔ ابراک ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کے سامنے آیا۔ وقت جیسے تھم گیا، دھڑکنیں ایک بار پھر رک گئیں اور دونوں کی آنکھیں اس اندھیرے میں بھی ایک دوسرے کو صاف دیکھتی محبت کا احساس تازہ کر گئیں۔ زارثہ، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ بے اختیاری میں وہ اس کے قریب آتا اس کے کاندھے تھامتا پریشانی سے بولا۔ ابراک، وہ میری بہن کسی بہت پیارے اپنے کو دیکھ کر ایسا زارثہ جیسے بکھر گئی اور روتی ہوئی اسے سب بتا گئی۔ تم پریشان مت ہو، یہاں قریب ایک گاؤں ہے جہاں تجربے کار دائی بھی رہتی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں انہیں لے کر، اس کے بعد ڈرائیور میری گاڑی سے حویلی انہیں اطلاع بھی دے آئے گا۔ ابراک نے فوراً اپنے ذہین دماغ سے پریشانی کا حل نکالتے بولا۔ زارثہ نے بنا سوچے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ اسے ابراک پر آنکھ بند کر کے یقین تھا۔ وہ ماریا کو فوراً سے دائی کے پاس لے آئے۔ جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ سردار اعلیٰ آئے ہیں تو جیسے ہلچل مچ گئی، ہر کوئی اس کی عزت و احترام میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ دائی نے بھی ماریا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ڈرائیور ابراک کی گاڑی لیتا حویلی کی طرف نکل چکا تھا۔ میر تو ابراک کی وجاہت، اس کی باروب شخصیت اور مشکل وقت میں ہیرو کی طرح مدد کرتا دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو گیا۔ زارثہ ماریا کے پاس تھی اور وہیں ابراک کو میر سے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ قریب 1 گھنٹے بعد زارثہ ہاتھ میں پیارا سا گول مول بچہ لیے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اس وقت الگ ہی خوشی تھی۔ ابراک اس کے چہرے کو حسرت سے دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سردار ابراک، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بچ گئی۔ بیٹے ہوئے ہیں 2، وہ بچوں کی طرح چہکتی بولی۔ ابراک کو وہ خوبصورت پل یاد آ گئے جب پہلی بار اس نے زارثہ کو دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں لے گیا اور ماتھے پر لب رکھ دیے۔ زارثہ واپس جا کر دوسرے بچے کو بھی لے آئی۔ اب ایک بچہ ابراک کی اور دوسرا زارثہ کی گود میں تھا اور دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہے تھے۔ کتنی ہی چاہت تھی نگاہوں میں، سانس لیتی محبت تھی جو نظر آ رہی تھی۔ میر خاموش نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بچے آپ دونوں کے ہیں، کتنے پیار سے آپ دونوں نے انہیں اٹھایا ہے اور ایسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں اب ہمیں اپنے بچوں کو بہت پیار دینا ہے۔ میر کی زبان سے ایک دم پھسلا، وہ یہ بول کر جھٹک سے وہاں سے بھاگ گیا۔ زارثہ بھی گڑبڑا گئی۔ پاگل ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، ایک دم سر جھکاتی وہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ جب فون کیا ہی تھا تو بات کیوں نہیں کی زارثہ؟ اس کی اچانک بات پر زارثہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہ کیا مطلب؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ اظہار کرنے سے کئی زیادہ میرے جذبات کی گواہی میری آنکھیں، میری زبان سے تمہارا ذکر دیتے ہیں۔ اب بھی انکار کرو گی؟ اور جس طرح تم تک میری محبت کی گرمائش پہنچتی ہے ویسے ہی مجھ تک بھی تمہاری ساری فیلنگز پہنچتی ہیں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ مجھے یوں دیکھ کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے۔ ابراک،
जो बोला तो फिर अपने दिल का सारा हाल उससे बोल गया। जारिसा बेबसी से रो दी। अब कोई फायदा नहीं अबरार, इन खूबसूरत लफ्ज़ों को मुझ पर ज़ाया करने का। आपके खूबसूरत जज्बात मुझ जैसी बदकिस्मत के लिए नहीं हैं। आप बहुत खूबसूरत और दिल के बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन मैं इनके लायक नहीं। मैं बंध चुकी हूँ। आपकी हौसला अफजाई करके आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। जारिसा की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। अबरार को लगा जैसे कोई उसका दिल चीर रहा हो। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। नवाज खटक और रहमान खटक भागकर उसमें से उतरते उनके पास आए और खुशी से बच्चों को अपनी बाहों में लेते अबरार का ढेरों शुक्रिया अदा करने लगे। अबरार ने एक खामोश निगाह जारिसा पर डाली और तेज कदमों से वहां से निकल गया। जारिसा की कांच सी आंखों में कई ख्वाब टूट गए। वो उसे दूर तक जाता देखती फूट फूट कर रो दी। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कल रात तुम लोगों ने जो तमाशा किया, कम था? गजब खुदा का। अगर सरदार आला वहां न पहुंचते होते तो क्या हो जाता? शुक्र करो बच्ची ठीक है और तुम सब खैरियत से रात को हवेली पहुंच गए। नीलम रात से ही गुस्सा किए जा रही थी। अब जब मीर को तैयार होता सरदार आला के पास जाते हुए सुना तो फिर फट पड़ी। मम्मा, सरदार मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खास मुझे लेने के लिए गाड़ी भी भेजी है। मैं शाम तक आ जाऊंगा। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मीर बच्चों की तरह जिद करने लगा तो जारिसा ने उसे नाराजगी से देखा। वो है ही अच्छा, सबको अच्छा लगता है, उसने मीर को देखते दिल में कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। नीलम को आखिर मानना ही पड़ा। मीर खुशी खुशी उछलता सरदार आला से मिलने चला गया। और फिर ठीक 5 घंटे बाद जो खबर पूरे गांव में फैलती हवेली तक आई तो नीलम और जारिसा की चीखें निकल गईं। मीर खटक ने सरदार आला को जान से मारने की कोशिश की। वो जख्मी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मासूम है, ऐसा नहीं कर सकता। जरूर ये कोई साजिश है। जारिसा हलक के बल चिल्लाती हुई बोली थी। मैं बात करूंगी सरदार आला से, वो मेरी बात सुनेंगे। दीवानों की तरह वो नवाज से कहती बाहर जाने लगी। पागल मत बनो जारिसा, अब जो बात हो गई जिरगे में होगी। मीर उनकी हिरासत में है, मजीद बात को उलझाओ मत। वो गुस्से से कहते चले गए तो जारिसा नीलम के गले लगकर बुरी तरह रो दी। जिरगा लग चुका था। सामने ही वो खून आलूद कमीज पहने अपने जख्मी हाथ की तरह जख्मी दिल लिए बड़ी शान से बैठा था। ये झूठ है, गलत कहा जा रहा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो मासूम है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है सरदार आला। मेरा भाई गोली नहीं चला सकता आप पर। इतने मर्दों के बीच एकदम खड़ी होती वो अपने हवासों को बामुश्किल काबू किए एहतराम से बोली। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो गुस्से से गरजा। अगर इस भरे जिरगे में आपके भाई ने खुद गवाही दे दी कि हाँ वो मुजरिम है, उसने ही मुझ पर गोली चलाई है, तो? सारे सब बेयकीनी से उसे देखती रही। ऐसा नहीं होगा। उसके लब कांप उठे। बेचैन निगाहें उसे ढूंढने लगीं। तभी सरदार अबराक मिकाइल खान के ताकतवर आदमियों के बीच उसका मासूम सा भाई हाथ में बेड़ियां पहने सर उठाकर आता दिखाई दिया। जारिसा ने मुंह पर हाथ रखे बेख्तियार निकलने वाली चीख का गला घोंटा। दिल जैसे टूट सा गया। वहीं खटक और आफरीदी कबीले के मर्द भी दंग खड़े ये मंजर देख रहे थे। बोलो छोटे मीर खटक, सच क्या है? बताओ अपनी बहन और इस जिरगे को तुमने क्या किया? उसकी आवाज की गरज सुनते दिल की धड़कनें बंद होने के कगार पर थीं। हाँ, गोली मैंने चलाई थी सरदार आला पर बदकिस्मती से वो फौरन झुक गए तो गोली उनके सीने की बजाय बाजू के अंदर घुस गई। मीर का इस वक्त मासूम चेहरा चट्टान से सख्त दिली हुए था। वो अपना जुर्म भरे जिरगे में ऐसे कबूल कर रहा था जैसे इम्तिहान में फख्र से को टॉप करने पर अपनी मेहनत की दास्तान सुना रहा हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। जारेसा से अब मजीद और बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो पागलों की तरह आपा खोती चिल्लाने लगी और उसकी तरफ भागी कि तभी नवाज उठते उसे जबरदस्ती बाजू में भरते रोक गए। ऐसा मत करें सरदार आला, उसे जाने दें, वो मासूम है। उसने कलम के अलावा कभी हथियार नहीं उठाया। उसे इन सियासत के फितनों का कुछ नहीं पता। खुदा के लिए रहम करें, वो मेरा इकलौता प्यारा रिश्ता है। मेरे जीने की वाहिद वजह, मेरी आंखों का नूर, उसे माफ कर दें। जमीन पर घुटनों के बल उसके सामने गिरी वो बेबसी से रोती उसके सामने हाथ जोड़ती फरियाद कर रही थी। अबराक का दिल उसे इस हालत में देखकर हजारों टुकड़ों में बट गया। उसके दिल से खून रिसने लगा जिसकी तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। पल में आंखें सुर्ख हो गईं तो वो जब्त से नजर झुका गया। नवाज खुद पर जबर करते पीछे हट गए।
مجرم نے گناہ قبول کر لیا تھا، فیصلے کا وقت آ پہنچا تھا۔ سردار ابراک میکائل خان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دل تھام کر دیکھا۔ خٹک قبیلے کے بننے والے مستقبل کے سردار میر خٹک نے مجھے مارنا چاہا۔ انصاف کے مطابق مجھے اس کی جان لینی چاہیے۔ ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا کہ زاریسا کا دل جیسے بند ہو گیا، سانسیں رک گئیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لہرا کر اس سے پہلے زمین پر گرتی خاک ہوتی جب وہ بے ساختہ کسی تیز ہوا کی طرح اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی پناہ میں لے گیا۔ اس وقت نہ تو ہاتھ میں لگی گولی کا تازہ زخم اسے یاد رہا، نہ جرگے میں بیٹھے سردار مرد، نہ ہی اس کا منگیتر دلشاد آفریدی۔ وہ سب کو بھول گیا، یاد رہی تو صرف زاریسا، جسے وہ بے مول ہوتا اپنی زندگی میں نظروں کے سامنے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جسم پر اوڑھی شال اتار کر اس نے محبت سے اس کے نازک وجود پر ڈالتے اسے سب کی نظروں سے چھپا لیا۔ پیاسی نگاہوں سے ایک آخری دیدار یار کرنے کے بعد اس نے نواز خٹک اسے سنبھالنے کو اشارہ کیا اور اسے انہیں سونپ کر جلدی سے خود بہکتے دل کو سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصلہ اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہوگا، جب تک چھوٹے سردار میر میرے مہمان بنے رہیں گے۔ سخت گیر لہجے میں فیصلہ سناتا وہ بھرے مجمع کو چیرتا وہاں سے چلا گیا۔ دلشاد کی آگ برساتی نظریں اس کے پیچھے دور تک گئی تھیں۔ آج تک اس نے اپنے منگیتر کو دیکھا تک نہیں تھا اور وہ غیر مرد اسے بھرے جرگے میں اپنی پناہ میں لے گیا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ صرف ایک اعلیٰ سردار کا ظرف تھا، رحم دلی تھی، لیکن دلشاد کے سینے پر تو آریاں چل پڑی تھیں۔ وہ ہوش میں آنے پر بھی بس رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ غم تو اس بات کا زیادہ تھا جس سے اس نے محبت کی، آج وہی اس کے خون کے در پر تھا۔ کتنا مان، کتنا بھروسہ تھا، پل میں سب ملیہ میٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ خود کو سنبھالو زاریسا، ہمیں فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، نہیں تو اس نافرمانی کی سزا پورے قبیلے کو ملے گی۔ نواز خٹک ناک پیستے بولے، ایسے کیسے بھائی کو آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دیکھوں تایا جان؟ اس کی خاطر میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، آپ کہتے ہیں سنبھالوں خود کو؟ کیسے؟ اس کی آواز آج بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ سردار، جرگہ بیٹھ گیا ہے، سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تبھی ایک ملازم وہاں آتا بولا تو نواز اسے سخت نظروں سے دیکھتے چلے گئے۔ وہیں نیلم نے بھی اسے اٹھایا۔ جاؤ میری بیٹی، مجھے تم پر پورا یقین ہے، اس کے آنسو صاف کرتی وہ ہمت سے بولی تو زاریسا شکست خوردہ قدموں سے چل دی۔ جہاں ایک طرف تمام سردار مرد بیٹھے تھے، وہیں دوسری طرف ابراک اور اس کے ساتھ میر کھڑا تھا۔ اس قاتلانہ حملے پر یا تو میں اس کی جان لے لوں یا پھر بدلے میں اس کی بہن کو غنی کر دیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ سردار ابراک میکائل خان کی ایسی گونج سن کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ دلشاد آفریدی اس کے قبائل کے تمام مردوں کے ساتھ خٹک آفریدی بھی ہکا بکا رہ گیا۔ وہیں زاریسا تو سفید پڑتے چہرے سے کبھی ابراک کو دیکھتی تو کبھی میر کو، جن کے چہرے اس وقت پرسکون تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے سردار؟ وہ کسی کی مانگ ہے، نواز ہکلایا، لیکن اب ایک قاتل کی بہن ہے اور اس وقت اہم فیصلے کے بیچ کھڑی ہے۔ بولو نواز، جان عزیز ہے یا پھر لڑکی؟ ابراک اس وقت ظالم سیاد سے زیادہ اسے کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں تیار ہوں غنی کے لیے، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ نواز کے بولنے سے پہلے وہ ایسے تیز آواز میں چلائی کہ سب سن رہ گئے۔ دلشاد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، وہیں یہ خوبصورت مسکراہٹ ابراک کے لبوں سے پھیل گئی۔ نکاح کا انتظام کرو۔ اس کے حکم کی دیر تھی، میکائل سیرت بھی وہاں پہنچ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زاریسا خٹک سے زاریسا ابراک خان بن گئی۔ سیرت نے آگے بڑھ کر خوشی سے اس کا ماتھا چوما تو وہیں نیلم اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سردار نواز میر میرا مجرم ہے، اس لیے کچھ وقت وہ میرے پاس رہے گا۔ اس کی جان کی قیمت میں لے چکا ہوں تو بے فکر ہو جائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ابراک کے اس فیصلے پر نواز نے کیا کہنا تھا، وہ چپ ہی رہا۔ وہیں سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کر زاریسا لال حویلی چلی آئی، جہاں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے یقین کا، میری محبت کا خون کیا ابراک، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے حویلی لاتے ہی ابراک کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابراک جیسی کمرے میں آیا وہ پھٹ پڑی۔ اس کی ذہنی کیفیت ابراک اچھے سے جانتا تھا، تبھی اس نے میر کو بلوا لیا۔ آپ ہی بھائی کی کوئی غلطی نہیں، یاد ہے اس دن جب ہم گاؤں میں رکے تھے؟ اس دن میں نے بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا کہ کیسے آپ میری وجہ سے اس دلشاد سے شادی کر رہی تھیں، اور بھائی نے بھی بتایا کہ آپ اور وہ ترکی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔
भाई ने आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ये सब इनका गेम था। भाई तो मुझे बहुत जल्द वापस तुर्की भी भेज रहे हैं। मीर बोलता चला जा रहा था और वहीं जारिसा के दिल पर बड़ा बोझ हटता जा रहा था। वो ज़मीन पर गिरती फूट-फूट कर रो दी। आखिर को और कितना एहसान करेंगे मुझ पर अबरार? उसे एहसान नहीं मोहब्बत कहते हैं, प्यार से कहता वो उसे सीने से लगा गया, तो जैसे दोनों के दिल में ढेरों सुकून उतर आया। तभी उसने मीर को इशारा किया, जिस पर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जानती हो, तुम्हारी मोहब्बत में दिन रात कितना रोया हूँ, शिद्दत से दुआएं की हैं तुम्हें पाने की। अगर तुम न मिलती तो मैं मर ही जाता। वो अभी बोला ही था जब जारिसा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और उसका हाथ हटाते उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। जारिसा भी तो उसकी मोहब्बत के लिए कितना तरसी थी। आज महबूब की कुर्बत मिलते ही आंखें बंद कर गई। अबराक की जुनूनियत बढ़ने लगी थी। यार, मोहब्बत में जब महबूब हस्ती सामने हो तो होश या कवानीन कहाँ याद रहते हैं? क्या तुम्हें अपने लव मूवमेंट में रोल्स चाहिए? अबराक का खुमार भरा मूड पल में हवा हुआ था। उसकी बात सुनकर जारिसा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था, वो गड़बड़ाई। फिर क्या मतलब था? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम हमेशा मेरे जज्बात के साथ ऐसे ही खेलती हो। पहले मोहब्बत की राहों पर हाथ पकड़कर इतना दूर ले जाती हो, फिर हाथ छोड़ देती हो मरने के लिए। छोटे से मासूम बच्चे की तरह मुंह बिसोरता वो तकिया मुंह पर रखे सोफे पर लेट गया। लारिसा को इस पल अबराक पर ढेरों प्यार आया। वो मुंह पर हाथ रखे हंस दी। कोई देखता सरदार आला को तो यकीन नहीं करता कि जारिसा से मोहब्बत के मामले में वो कितना नर्म दिल, हसास और जानिसार करने वाला इंसान था। जारिसा उसके चेहरे से तकिया हटाती उसके ऊपर आ गई। अब वो नीचे था और जारिसा उसके ऊपर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अबरार, मेरा मतलब था, इतना वाइल्ड कौन होता है? जारिसा को ये बात कहते बहुत शर्म भी आ रही थी। अबरार को अब समझ आई, उसने आंखें छोटी कर ली। अब इतनी होशमंदी की तवक्को मुझसे रखना कि तुम्हारे करीब आकर मुझे कुछ अच्छा बुरा याद रहे, मुमकिन नहीं। मुझे याद है तो सिर्फ जारिसा के, वो मेरी है, सिर्फ मेरी, और मेरे इतने करीब है कि उसकी रूह तक मुझ में समाई है। उसके चेहरे को चाहत भरी नजरों से देखता वो एक पल में अपने वही अंदाज में लौट आया था जिससे जारिसा की जान निकलने लगती थी। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर सरताज, लेकिन इतने कपड़े में कहाँ से लाऊं जो आपकी मोहब्बत प्लस जुनूनियत या यूं कहें जंगलीपन की नजर हो जाएं। जारिसा की बात सुनकर अबराक का जानदार कहकहा गूंजा। एक नहीं, हजारों नए तर्ज के एक से एक बढ़कर एक से एक कीमती कपड़े दिलवाऊंगा। आप बस कभी मुझसे दूर मत जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जारिसा, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मोहब्बत से उसके माथे और लब रखे और बोला तो दोनों का दिल खुशी से झूम गया एक दूसरे का साथ पाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।